بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان کے لیے یہ امر باعث اطمینان اور خوش آئندہ ہے کہ چائنا اپنی نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم BNSS کو گلوبل امریکہ کے مقابل گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS کے مقابلے میں تیار کر چکا ہے، اور اس سلسلے میں جلد ہی یعنی جون کے آخر تک متوقع طور پر چائنا اپنا آخری سیٹلائٹ فضا میں بھیج دے گا، جس کے بعد ان کا یہ جو GPS سسٹم ہے چائنا کا وہ پوری دنیا کو کور کرے گا۔ عزیزان گرامی، پاکستان کے لیے یہ باعث امر اور اطمینان اور خوشگوار اور بلکہ پاکستانیوں کے لیے وقتی طور پر ایک خوشخبری بھی ہے کہ پاکستان اب یہ جو امریکن گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے GPS اس سے اتر کر اب چائنا کے ویڈیو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم یعنی کہ BNSS کا حصہ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے اپنے کچھ جو ملٹری تھے ان کو 2013 میں اس پہ منتقل کیا تھا۔ اب تو مکمل طور پر پاکستانی مسلح افواج اور پاکستان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے وہ چائنا کے اوپر بیس کرے گا، جس کی وجہ سے ایک مستقل خطرہ جو امریکن تھریٹ تھا پاکستان کو اور پاکستان کو بیجا پریشرائز کیا جاتا تھا ڈو مور کے لیے، اس میں GPS جو سسٹم ہے اس کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی، تاکہ پاکستان جو ہے اپنی کوئی بھی فوجی انسٹالیشنز کو اور فوجی موومنٹ کو نہیں کر پاتا تھا، اور اس وجہ سے پاکستان امریکہ سے بلیک میل ہو جاتا تھا۔ آج جو پاکستان الحمدللہ اب مکمل طور پر جو چائنیز BNS سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کے اوپر منتقل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS کے مقابلے میں چین کی جانب سے تیار کیا جانے والا ویڈیو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم BNSS یہ GPS سیٹلائٹ کو لوکیشن ڈیٹا بیمنگ کے لیے اسمارٹ فونز، گاڑیوں کے نیویگیشن سسٹمز اور اس طرح کے تمام نظاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسے تمام سیٹلائٹس کو امریکی فضائیہ کنٹرول کرتی ہے، اور اب چین دنیا کا دوسرا ملک بننے والا ہے جو اس ٹیکنالوجی کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ چین نے 1990 کی دہائی میں BNSS کے منصوبے پر کام شروع کیا۔ چین کی فوج امریکی فضائیہ کے زیر تحت چلنے والے GPS پر انحصار کم سے کم کرنا چاہتی تھی اور اس عزم کا اعادہ کرتی تھی کہ ہم خود انحصاری کے طور پر اپنا ایک سیٹلائٹ سسٹم بنائیں۔ 2000 میں پہلے سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا جس کی کوریج صرف چین تک محدود تھی، مگر 2003 میں موبائل ڈیوائسز کے استعمال میں اضافے کے بعد چین نے اس سسٹم کی اپگریڈیشن پر توجہ مرکوز کی۔ پھر چین نے دوسری جنریشن کے سیٹلائٹ کو 2012 میں آپریشنل کیا جو ایشیا پیسیفک کو کور کرتے ہیں۔ چین نے پوری دنیا کی کوریج کے لیے تیسری جنریشن کے سیٹلائٹ 2015 میں خلا میں بھیجے۔ اب یہ 35واں اور آخری سیٹلائٹ خلا میں جلد ہی بھیجا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے GPS کے مقابلے میں یہ جو ویڈیو میں زیادہ سیٹلائٹ ہوں گے اور اس کی کوریج دوسرے GPS سسٹم سے زیادہ اور ایکوریٹ ہوگی۔ منصوبہ مکمل ہونے پر ویڈیو کی لوکیشن سروس ایشیا پیسیفک میں 10 سینٹی میٹر تک درست ہوں گی، جبکہ GPS میں یہ شرح 30 سینٹی میٹر ہے۔ چین نے اس منصوبے پر $10 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ چین کی افواج کا کمیونیکیشن نیٹ ورک محفوظ اور کسی بڑے تنازع پر GPS سے محرومی کا خطرہ نہ ہو۔ چین اس نیویگیشن سسٹم کی سروسز جیسے پورٹ ٹریفک مانیٹرنگ
اور قدرتی آفات وغیرہ کو 120 ممالک کو پہلے ہی فراہم کر رہا ہے۔ جن ممالک کو یہ سروسز فراہم کی جا رہی ہیں ان میں سے بیشتر چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے یعنی کہ جو سی پیک ہے، اوبور ہے کا بھی حصہ ہیں، جو کہ چین کی جانب سے موجودہ عہد کی شاہراہ ریشم کو بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان اور تھائی لینڈ 2013 میں پہلے ممالک تھے جو اس سروسز کا حصہ بنے تھے۔ یہ نظام ہائی پرفارمنس انڈیکیٹر نئی ٹیکنالوجی سسٹم سمیت متعدد مقاصد کے لیے استعمال ہو سکے گا۔ 2003 میں چین دنیا کا تیسرا ملک بن گیا تھا جس نے خلا میں انسان بردار مشن بھیجا تھا اور اس کے بعد بھی تجرباتی خلائی اسٹیشن تعمیر کیا، جبکہ چاند کی سطح پر مشن بھی بھیجے۔ چین کی جانب سے مکمل فعال مستقل اسپیس اسٹیشن مستقبل میں بھیجنے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ مریخ پر مشن اور چاند پر انسانوں کو بھیجنے کا بھی ارادہ ہے۔ اس دوسرے عالمی نیویگیشن سسٹم کے لیے کمپنیوں کو منفرد انفراسٹرکچر، مٹیریلز، پرزے اور سافٹ ویئر تیار کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس حوالے سے چینی کمپنیاں ایسی ڈیوائسز تیار کر رہی ہیں جو اس سیٹلائٹ سے 2020 تک مطابقت پیدا کر سکیں گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ BDU پر کام کرنے والی سالانہ 1.5 کروڑ چپس صرف خودکار گاڑیوں میں ہی استعمال ہوگی، اور چائنا کا اس سیٹلائٹ نظام میں GPS سسٹم دنیا کو دینے نیا اور ایکوریٹ سسٹم دینے پر ہم چائنیز کو مبارکباد دیتے ہیں اور پاکستانیوں سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ آپ بھی خود انحصاری کی طرف آئیں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں بھیک مانگنے سے یا کسی پر بیس کرنے سے منع فرماتا ہے، بلکہ خود انحصاری، سیلف سفیشینٹ اگر یہ کام چائنا کر سکتا ہے تو یہ یقیناً پاکستانی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک بات کا نہیں رونا چاہیے کہ ہمارے پاس فنڈز کم ہیں اور ہم ان فنڈ کم کی وجہ سے ہم ایسے منصوبے نہیں شروع کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے، بلکہ کمی صرف فرض شناسی کی ہے اور اس عزم کی ہے جو ہم لوگ اپنے گھر کے لیے، اپنے آپ کے لیے رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے گھر کا یا اپنا کوئی ذاتی منصوبہ شروع کریں تو ہم ایک ایک پیسے کی بچت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر مغز ماری کرتے ہیں، لیکن جب یہی پیسہ قوم کا خرچ کرنے کا وقت آئے، دوسرے کا کرنا آئے، تو پھر بالکل اسی مثال کی طرح کہ پرایا مال دل بے رحم کی طرح ہم اس کو اجاڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو قرضہ ہے غیر ملکی، جو ہم پہ قرضہ مسلط ہوا ہے، اس میں جو ہمارا پیسہ ویسٹ ہوا ہے، اس پیسے کو ویسٹ کرنے میں ہماری تمام جو ریاستی بڑے ادارے ہیں، جس میں سول بروکریسی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں سیاستدان بھی ملوث ہیں، لیکن سب سے بڑے قصوروار تو خود پاکستان کی عوام ہیں، جو اس ریاست کے مالک ہیں، جو اپنی خود احتسابی کے عمل سے بھی نہیں گزرتے اور حکومتوں کی بھی جو احتساب ہے اس کو بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنے سیاسی جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے، یا جو سیاستدانوں کے جو بت بنا دیے ہیں ہم ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے تو سڑکوں پر اور موجودہ حکومت پر یا ایسی حکومت جو اس وقت موجود ہو اس پر، عدلیہ پر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر، سول بیوروکریسی پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف راغب کرنا ہے، یا ہم نے پاکستان کو بھی اسپیس ٹیکنالوجی میں، ہمارے پاکستان میں اسپارکو کا ادارہ موجود ہے، اگر ہم نے ان کو اسپارکو کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ہمیں فرض شناسی، دیانتداری سے اور ایک عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا، جس طریقے سے ہم نے اسٹیٹ آف آرٹ میزائلز بنا لیے اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اپنی اس ذمہ داری سے بخوبی عہدہ بر ہوں گی اور اپنی اس ڈیوٹی کو نبھائیں گی کہ اس ملک کے اصل حکمران اور اس ملک کے اصل مالک پاکستان کے عوام ہیں،
اور وہ اپنی جو دیگر زندگی کے امور ہیں ان کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت ہے یا یہ جو ہمارے سول ادارے ہیں ان سے جواب دہی ضرور طلب کریں گی، تاکہ پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن، باوقار اور ترقی یافتہ ملک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔